کہ جو کچھ آپ کسی سے بھی سنیں، دستار والے سے سنیں یا ٹوپی والے سے سنیں یا واسکٹ والے سے سنیں، پتلون والے سے سنیں، کسی سے بھی سنیں شیعہ کے متعلق کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، شیعہ جوان، شیعہ علماء، شیعہ عوام بالقول المطلق اس کا انکار کریں، یہ جاہل آدمی ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ نادان آدمی ہے جو شیعوں کی طرف یہ نسبت دیتا ہے۔ شیعہ کا قرآن وہی ہے جو آج تمام مسلمین کے پاس موجود ہے، وہی شیعہ کا بھی قرآن موجود ہے۔ خوب، اس کے بعد اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف جو بہت ہی تکلیف دہ موضوع ہے، اور وہ پاکستان میں کراچی کے ایک مولانا صاحب نے، شیعہ عالم دین نے گزشتہ ہفتہ ایک اپنا بیان کلپ کی صورت میں میڈیا پر نشر کیا ہے۔ معروف شخصیتیں میڈیا پر آتے ہیں شیعہ مذہب کے ترجمان کے طور پر، اکثر میڈیا پروگراموں میں جہاں علماء عالم آن لائن یا اس طرح کے وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْمَوْجُودُ، یہ سن لیں شیعہ علماء، طلباء، عوام سب سن لیں، آپ قرآن کے بارے میں ان لوگوں سے سنتے ہو جو قرآن زندگی میں ایک دن بھی نہیں پڑھا انہوں نے، اور جیسا میں نے بارہا کہا کہ آپ کے خطبہ جب مجلسوں میں آتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ لو کہ وہ قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جاہل نے آیت اپنی طرف سے گھڑ کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ مریم میں، سورہ بھی بتایا اس نے کہ سورہ مریم میں اللہ نے حضرت مریم کو کہا کہ یا مریم ھذا بیت العبادت لیس بیت الولادت، نیچے سے عوام نے نعرے لگائے، وہ کسی جاہل نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے یہ لے آیا ہے، کس قرآن میں یہ ہے۔ بعد میں ایک دوسرے نے، دستار والے نے اس کا دفاع کیا، گول مول کرتے ہیں نا، ایک غلطی کرتا ہے دوسرا کور کرتا ہے اس کو آ کر، وہ کور والے دستار والے نے کیا کہا کہ ایک آدھ آیت اگر قرآن میں بڑھا بھی دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگوں کو برا بھلا مت کہو۔ آپ ان لوگوں سے قرآن کی تحریف کا عقیدہ سنتے ہو جو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، اہل سنت بھی ان کو حوالہ نہ بناؤ۔ ابھی اسی ہم زمان ادھر پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے، ہندوستان میں ایک معروف بھارتی مرتد ہے، معروف شہرت ہے اس کی، مرتد جو دین کے ہر ضابطے اور رکن کے مخالف ہے، قرآن کا منکر ہے، رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے، خاتمیت کا منکر ہے، ہر چیز کا منکر ہے، وسیم رضوی کے نام سے، اور وہ شیعہ کے طور پر جانا جاتا ہے ہندوستان میں۔ ابھی پہلے اس نے وہ توہین کی تھی ازواج نبی کی اور اس طرح کے بہت سارے، پھر قرآن کی آیات کا اس نے انکار کیا کہ 19 آیات قرآن کی یہ قرآن کی نہیں ہیں، یہ خلفاء نے ڈالی ہیں، اور یہ دہشت گردی کی وجہ یہ آیات ہیں یہ، اور ہندوستان کے سپریم کورٹ میں اس نے کیس دائر کیا کہ قرآن سے یہ آیات نکالی جائیں۔ اس کے بعد بھی کوئی اس کو مسلمان سمجھتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا انسان باضمیر جو اس کو کہے یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلم مرتد ہے، حکمی مرتد ہے، موضوعی مرتد ہے۔ یہ علماء کی خاموشی دلیل نہیں ہوتی، ابھی اسی کے اوپر علماء سارے خاموش، اس مرتد کے اظہارات پر سارے علماء خاموش، ہر غلطی پر علماء کی خاموشی اور عوام کو توہم میں ڈال دیتی ہے کہ شاید یہ بات درست ہی کر رہا ہے۔ یہ جو علماء سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹھیک کہہ رہا ہوگا، نہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے، باطل کہہ رہا ہے۔ اس نے آ کر یہ کہا ہے، باقاعدہ انہوں نے ہندوستان میں یہ درخواست دی ہے کہ شیعوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ مرتد گروپ جو ہے، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ فرق کیا ہے کہ یہ سنی مسلمان ہیں، انہیں مسلمان شمار کیا جائے،
شیعوں کو غیر مسلم کے طور پر اقلیت غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے. یہ مرتد ہیں، یہ کسی شیعہ نے ان کو روکا نہیں. اور اسی طرح اس نے یہ بھی انحرافی بات کی ہے، ارتدادی بات کی ہے اور کافرانہ بات کی ہے اس نے کہ شیعہ رسول اللہ کے پیروکار نہیں ہیں، محمد کے شیعہ نہیں ہیں، علی کے شیعہ ہیں. سنی محمد کے پیروکار ہیں اور شیعہ علی کے پیروکار ہیں. یہ مرتد انسان ہے. اس مرتد کی بات کو ایک ناسبی اور کئی ناسبی موضوع بنا کر شیعہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ائمہ کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں. یہ دونوں پلید ہیں، دونوں نجس ہیں. یہ ناسبی بھی پلید انسان ہے جو ایک مرتد کی بات کو شیعہ کی بات متعارف کروا رہا ہے. اور یہ شیعہ علماء کی خاموشی کی وجہ سے ہے. اگر شیعہ علماء خاموش نہ ہو، کور نہ کریں غلطیوں کو، وضاحت کریں، غلطی کو غلطی کہیں، پھر کسی ناسبی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس قسم کے جہلاء کے بیانات سے آپ کے مذہب کی توہین کریں. اب آپ توجہ کریں کہ یہ علامہ طباطبائی تاریخ میں ان سے بڑا مفسر پیدا نہیں ہوا، نہ شیعہ میں نہ سنی میں. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو اہل تحقیق قبول کرتے ہیں. کوئی اگر ثبوت مانگتا ہے تو خود یہ تفسیر پڑھ کے دیکھ لے. اگر تفسیر پڑھ کے اس کو یہ یقین نہ آیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا کہ ان سے بڑا مفسر قرآن شناس نہیں ہے. یہ ایک سند و حجیت رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْمَوْجُودُ الْيَوْمِ، یہ قرآن جو آج موجود ہے، بِأَيْدِينَا، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے، هُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي جَاءَ بِهِ، یہ وہی قرآن ہے وہ جو نبی آئے تھے 1400 سال پہلے. یہ وہی قرآن ہے، لفظ بلفظ، حرف بحرف وہی قرآن ہے. وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ المعاصرین لہو، یہ وہی قرآن ہے جو آج ہمارے پاس ہے، جو 1400 سال پہلے نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو پڑھ کے سنایا تھا. بمعنی انہ لم یزع من اصلہ بأن یفقد کلہ ثم یوضع کتاب آخر یشابہ فی نظمہ او لا یشابہ وینسب الیہ ویشتہر بین الناس بأنہ القرآن النازل علی النبی. اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ہیر پھیر اس میں نہیں ہوا، کوئی تحریف اس میں نہیں ہوئی. فہذہ امور لا یرتاب فی شیء منہا الا مصاب فی فہمہ ولا احتمل بعد ذلك احد من الباعثین فی مسئلۃ التحریف من المخالفین والموافقین. مخالف و موافق اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں اور یہ ہمارے علماء اور مفسرین اور فقہاء کا متفقہ نظریہ ہے. البتہ بعض اخباری فکر رکھنے والے یعنی شیعوں کے اہل حدیث، انہوں نے یہ قول کہا ہے، اور وہ بھی ایک شخص ہے جس نے اس مسئلے کو زیادہ ہوا دی ہے، اور وہ ہیں محدث نوری. محدث نوری جن کی کتاب ہے مستدرک، المستدرک وسائل الشیعہ کی، محدث ہیں یہ، اجتہادی نظام کو قبول نہیں کرتے. انہوں نے غیر مستند روایات جمع کی ہیں تحریف کے متعلق، ضعیف روایات کو، اور کتاب لکھی ہے فصل الخطاب کے نام سے. وہاں سے دراصل ناسبیوں کو موقع ملا، غلط فہمی پیدا ہوئی اور کمزور شیعوں کو یہاں سے تردید ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوئی. محدث نوری کو ان کے زمانے کے علماء نے متوجہ کیا کہ یہ غلطی کی ہے آپ نے، اور محدث نوری متوجہ ہو گئے اور خود کتاب لکھی تحریف کے خلاف کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، اور وہ جو میں نے پہلی کتاب فصل الخطاب لکھی ہے وہ غلط ہے. لیکن ان کی تردید معروف نہیں ہوئی. ان کی کتاب فصل الخطاب آج بھی دستاویز بنی ہوئی ہے. سنیوں کے ہاتھوں اور کمزور شیعہ کے قرآن میں تحریف ہوئی ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ روایات جو فصل الخطاب میں ہیں، یہ ایک جعلی راوی، ایک من گھڑت راوی ہے احمد یساری کے نام سے،
اس نے یہ ساری روایات جعل کی ہیں، گھڑی ہیں، تحریف کی اور منسوب کی ہیں آئمہ سے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ عزیزان علامہ طباطبائی نے اور مرحوم آغا خوئی نے کئی استدلال کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پورے پڑھنے کی کتاب ہے، صرف ان میں سے میں نے اقتباس کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ آپ کسی سے بھی سنیں، دستار والے سے سنیں یا ٹوپی والے سے سنیں یا واسکٹ والے سے سنیں، پتلون والے سے سنیں، کسی سے بھی سنیں، شیعہ کے متعلق کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، شیعہ جوان، شیعہ علماء، شیعہ عوام بالقول المطلق اس کا انکار کریں، یہ جاہل آدمی ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ نادان آدمی ہے جو شیعوں کی طرف یہ نسبت دیتا ہے. شیعہ کا قرآن وہی ہے جو آج تمام مسلمین کے پاس موجود ہے، وہی شیعہ کا بھی قرآن موجود ہے. البتہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ترجمے غلط ہیں، تفسیریں غلط ہیں، وہ تحریف ہی کے زمرے میں آتا ہے. قرآن کی غلط تفسیر کرنا اور قرآن کی غلط ترجمہ کرنا یہ تحریف ہی کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اس سے قرآن کی آیات پہ اثر نہیں پڑتا. آیات محفوظ ہیں، عربی قرآن محفوظ ہے اور صورتیں محفوظ ہیں، الفاظ محفوظ ہیں، ان میں کوئی ہیر پھیر اس کے اندر موجود نہیں ہے. ان کو شیعہ نظریہ نہ بنایا جائے جو ضعیف، جن کو خود شیعہ محققین نے رد کر دیا ہے. علامہ طباطبائی نے استدلال کیا ہے کئی دلیلوں سے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک تو خود قرآن گواہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر یہ توہم رہتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی کم یا زیادہ کر سکتا ہے. ایک دلیل جو شیعہ پسند دلیل، بڑی دلیل ہے، چونکہ شیعوں کا ایک اپنا مزاج ہے، انہیں عقل سے دلیل دیں، انہیں قرآن سے دلیل دیں، وہ اس سے اتنی اثر نہیں ہوتے. جب مولا علی سے دلیل دیں پھر یہ مانتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے مولا علی کے نام سے. خوب مولا علی کی دلیل سنیں. مولا علی حاکم بنے نا، خلیفہ بنے، 4 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی یا نہیں کی؟ اس کو تو مانتے ہیں نا. شیعہ بھی کس کے ہیں آپ؟ علی کے شیعہ ہیں. علی کے شیعہ ہونے کا مطلب یعنی جدھر علی ہے ادھر پیچھے شیعہ ادھر ہی جا رہا ہے. علی نے جس کے ساتھ صلح کی شیعہ کی اس کے ساتھ صلح ہے. علی نے جس سے جنگ کی شیعہ کی اس کے ساتھ جنگ ہے. علی نے جس کو دعا دی شیعہ اس کو دعا دیتا ہے. علی نے جس کو لعنت کی شیعہ اس پر لعنت کرتا ہے. چونکہ شیعہ علی کے پیچھے جا رہا ہے، جدھر علی ادھر شیعہ. اور علی کدھر جا رہے ہیں یہ اب شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ علی کسی اور گلی میں جائیں، شیعہ کسی اور گلی میں گھس کے کہے میں علی کے پیچھے جا رہا ہوں. پتہ ہونا چاہیے، مولا سامنے، امام سامنے نظر آئیں، اوجل نہ ہونے دیں آنکھوں سے، پیچھے پیچھے جانا ہے. امام علی نے 4 سال سے زیادہ حکومت کی اور 4 سال میں پہلے دن ہی آ کر بتا دیا کہ جو غلطیاں پچھلی حکومتوں میں ہوئی ہیں میں ان تمام غلطیوں کو ٹھیک کروں گا. بیت المال میں خرابی ہوئی ہے، میں بیت المال کو ٹھیک کروں گا. بیت المال لیا گیا میں واپس کروں گا، جو کیا فلاں کیا یہ ٹھیک کروں گا سارا کام. کوئی کام. اسی لیے امیر شام کو آتے ہی پہلے دن معزول کر دیا کہ تو اب شام کا گورنر نہیں ہے، تو صلاحیت نہیں رکھتا. خوب اگر علی علیہ السلام کے یہاں تو گنجائش ہی نہیں تھی بالکل ان چیزوں کی. امیر شام کی گورنری مولا علی کو پسند نہیں تھی، لہذا فوراً آ کے معزول کر دیا اور وہ مخالفت پہ ڈٹ گیا. تو مولا علی کے ہوتے ہوئے اگر قرآن میں تحریف تھی، یہ رائج قرآن جو مولا علی کے زمانے میں خلفاء کے زمانے سے آ رہا تھا، اگر اس قرآن میں کوئی ہیر پھیر تھا تو شام کے گورنر سے زیادہ اہمیت یہ آیات کا آگے پیچھے ہونا تھا. مولا علی سب سے پہلے یہ کہتے کہ پہلے تو میں قرآن ٹھیک کروں گا یہ جو تمہارے پاس ہے. اگر کوئی تحریف ہوتی تو مولا علی سب سے پہلے وہ کہتے یہ نسخے سارے کینسل کرو، یہ نسخہ جو میں دیتا ہوں تمہیں. کہتے نا مولا علی کا بھی ایک لکھا ہوا نسخہ تھا. خب خلفاء نے نہیں مانا، چلو نہیں مانا خلفاء نے. اب جب خود خلیفہ بنے تو اس نسخے کو کیوں نہیں متعارف کروایا آپ نے؟ وہ نسخہ رائج کر جاتے نا کہ یہ اصل قرآن جو میرے پاس ہے، یہ خلفاء والے ابھی تک آپ کے پاس تھے، 3 خلیفہ گزرے ہیں، وہ نسخے سارے میں کینسل کرتا ہوں،
چوتھا خلیفہ آ کے اپنا نسخہ رائج کرے. کیا مولا علی نے یہ کام؟ نہیں کیا. یہی قرآن جو رسول اللہ سے چلا، خلفاء کے دور میں رہا، مولا علی کے دور میں بھی یہی قرآن تھا. وہ جو کہتے ہیں مولا علی نے لکھا تھا وہ قرآن نہیں تھا، قرآن کی تفسیر تھی، شان نزول تھا، ترتیب تھی. اس لیے مانا نہیں گیا، قبول نہیں کیا گیا، چونکہ مولا علی نے ہر آیت کے ساتھ لکھا ہوا تھا یہ کس کی مذمت میں آئی ہے، یہ کس کی مدح میں آئی ہے، یہ کس کے بارے میں، کس کے خلاف ہے، کس کے حق میں ہے. اور یہ لوگوں کو پسند نہیں تھا. کہا یہ نہیں بتاؤ، قرآن رہنے دو، یہ نہ بتاؤ یہ کس کے بارے میں آیا تھا. وہ مولا علی کی تفسیر تھی، شان نزول لکھا ہوا تھا. اگر کوئی الگ قرآن ہوتا جو آج اکیڈمی کو مل گیا ہے، یہ اگر مولا علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے تو مولا علی نے خود اپنے زمانے میں اکیڈمی کیوں نہیں قائم کی اس کے بارے میں؟ یہ مغالطات ہیں، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں، قرآن کی مہجوریت کا سبب اور عوام کو گمراہ کرنے کا سبب ہے. یہ ائمہ اطہار نے، امام صادق علیہ السلام نے تمام فقہ جو ائمہ کے اہل بیت کی تھی وہ ساری لوگوں کو پڑھا دی. خوب امام صادق علیہ السلام ایک دن وہ نسخہ بھی پڑھا دیتے نا ان لوگوں کو. امام مہدی کے لیے رکھا ہوا تھا نسخہ کہ وہ آ کر اصل قرآن لائیں گے. یہ اصل قرآن ہے، یہی قرآن جو موجود ہے یہ اصل قرآن ہے. اس لیے عزیزان اس قسم کی باتیں پہلے ہوئی ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی، پہلے بھی ہوئی ہیں، اور ان کی طرف لوگ کان نہ دھریں، مردد نہ ہوں، اپنے ایمان کو ناقص نہ کریں. یہ علماء ہی کا کہنا ہے. اب میرے ذہن میں تردید ہے، یہ مرحوم آغا خوئی کا قول ہے یا علامہ طباطبائی کا، جو بھی قرآن میں تحریف کا قائل ہوگا وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. یہ انہی میں سے قول ہے. میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، وقت نہیں تھا میں، لیکن یہ موضوع اہم ہے. انشاءاللہ یہی 2 کتابیں اور باقی مستندات کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے یہاں طلاب کے لیے ان کو تدریس کیا جائے، اور پھر یہی عوام کے لیے بھی نشر ہو جائیں، تاکہ عوام کو اصل تشیع، ناب تشیع، خالص تشیع، اہل بیت کا تشیع، علوی تشیع، فاطمی تشیع، امام صادق کا جعفری تشیع انہیں پتہ چلے، اور یہ ادھر ادھر سے بہکی ہوئی باتوں کے چکر میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے ان جہالتوں سے اور ان غفلتوں سے اور ان تقصیرات سے، اور اگر غیر عمدی طور پر ہوئی ہے خداوند تعالیٰ ان سب کو بھی معاف کرے، ان کی بھی توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.